اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منیفہ وائس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ تو گائز آج جو میں آپ کو قصہ سنانے والی ہوں وہ ہے ہارون رشید کے بیٹے کا قصہ۔ تو گائز قصہ کچھ ایسا ہے کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک دن مجھے کوئی کام پڑا تو میں مزدور کی تلاش میں گیا۔ مزدور بغداد کے چوک میں مل جاتے تھے، تو وہاں پر میری نظر ایک نوجوان کمزور مزدور پہ پڑی، کمزور لڑکے مزدور پہ پڑی، لیکن اس کے ماتھے سے یہ بالکل واضح تھا کہ وہ نماز کا بہت زیادہ خیال رکھتا ہے، عبادت گزار ہے۔ تو میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا مزدوری کرو گے؟ تو اس نے جواب دیا حضور مزدوروں میں کھڑا ہوں تو مزدوری کرنے کے لیے کھڑا ہوں، مزدوری کروں گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے آج میرے ساتھ چلو۔ تو اس نے پہلے کہا کہ حضور پہلے میری کچھ شرطیں ہیں، تو 3 شرطیں ہیں، اگر آپ ان کے مان لیں گے تو میں آپ کے ساتھ آپ کے کام کرنے کے لیے چلوں گا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ کون سے 3 شرطیں؟ تو مزدور لڑکے نے کہا کہ میری پہلی شرط تو یہ ہے کہ باقی سارے مزدور 4 دینار مزدوری لیتے ہیں مگر میں 3 دینار لوں گا۔ تو وہ مزدور فرماتے ہیں، میں نے کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہو گئی ہے، باقی شرطیں بھی اسی طرح کی رکھ لو۔ دوسری اس نے کہا کہ جو آپ جو بھی کہیں گے نا میں کروں گا، لیکن جب اذان ہو جائے گی نا تو پھر میں کچھ بھی نہیں کروں گا، پھر میں آپ کی نہیں سنوں گا۔ تیسری شرط یہ ہے میری کہ میں آپ کے گھر کام کروں گا مگر آپ میرے سے کوئی سوال نہیں کریں گے۔ بزرگ کیا فرماتے ہیں، میں نے کہا یار یہ بھی بڑے کمال کی بات ہے کہ شرطیں تو مالکوں کی ہوتی ہیں، تو ادھر تم شرطیں رکھ رہے ہو؟ تو وہ کہتا ہے میری تو یہ شرطیں ہیں، میں جہاں بھی جاتا ہوں یہ شرطیں رکھوا کر ہی جاتا ہوں۔ منظور ہے تو ٹھیک ہے میں چلتا ہوں۔ آپ نے کہا ہاں جی ٹھیک ہے آؤ میرے ساتھ کام۔ وہ گھر آئے تو گھر میں آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو جو کام تھا میں نے بتا دیا۔ جو مزدور سارے دن میں جو کام کرتے تھے نا وہ اس لڑکے نے 2 گھنٹے میں کام کو ختم کر دیا۔ اب آپ فرماتے ہیں کہ جب کام شروع ہو تو اور بھی کام نکل ہی آتے ہیں، میں نے اس کو اور کام بتا دیا، وہ اور کرنے لگا۔ تو اتنے میں ہی نا ظہر کی اذان ہوئی۔ ظہر کی اذان سے پہلے جو ہے نا وہ مٹی نکال رہا تھا، تو جیسے ہی ظہر کی اذان ہوئی تو اس نے مٹی رستے میں پڑی ہوئی تھی تو وہ ویسے ہی چھوڑ کے جانے لگا۔ تو میرے بیٹے نے کہا یہ مٹی تو سائڈ پہ کر دو۔ تو اس نے کہا چپ کرو، میں نے تمہارے جو والد ہیں ان سے بات کر لی تھی، جب اذان ہوگی تو میں کسی کی نہیں سنوں گا۔ تو وہ چلے گئے نماز پڑھنے۔ جب وہ نماز پڑھ کے آیا تو مزدور فرماتے ہیں کہ ظہر کا ٹائم ہو گیا تھا، کھانے کا ٹائم تھا۔ تو میری بیوی نے کہا اس سے کہو کہ کھانا کھا لے۔ میں نے کہا آج کھانا کھا لو، تو اس نے کہا حضور میرا روزہ ہے، حالانکہ رمضان بھی نہیں تھے، نفلی روزہ رکھا ہوا تھا۔ کام شام ختم ہوئے تو اس نے اپنی مزدوری لی 3 دینار کی اور چلا گیا۔ اگلے دن فرماتے ہیں میں دوبارہ اس کو لینے گیا، اور کوئی کام نکل آیا تھا تو وہاں پہ وہ نہیں تھا۔ تو دوسرے جو لوگ تھے مزدور ان سے پوچھا، انہوں نے کہا حضور وہ صرف نا ہفتے کو ہی آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے پورے ہفتے کا جو خرچہ ہے وہ صرف 3 دینار ہے، جب وہ کما لیتا ہوں تو پھر پورا ہفتہ اللہ رسول کی عبادت میں گزار دیتا ہوں۔ تو اسی طرح حضور فرماتے ہیں وہ 2-3 ہفتے آتا رہا، پھر ایک ہفتے میں دوبارہ گیا تو وہ ہفتے کو بھی نہیں آیا تھا۔ پوچھا تو انہوں نے کہا کہ حضور وہ بیمار ہے۔ تو پھر بزرگ نے پوچھا کہ اس کا گھر کدھر ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ بغداد کے جو قبرستان ہے اس کے پیچھے کچی آبادی ہے، وہاں پہ اس کا گھر ہے۔ حضور جو ہے وہ اس کے گھر چلے گئے۔ گھر گئے تو دروازے پہ دستک دی ہے، تو آگے سے وہ لڑکا کہتا ہے حضور آپ ہیں، آ جائے اندر۔ تو حضور کہتے ہیں بزرگ کہتے ہیں جا کے کہ آپ کو کیسے پتہ لگا کہ میں آیا ہوں، میں ہی آیا ہوں؟ تو انہوں نے کہا حضور غریب ہیں، غریب کا پتہ لینے کوئی امیر تو آتا نہیں ہے، میں آپ کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ بخار میں وہ اس ٹائم بوڑھے طریقے سے جو ہے وہ تپ رہا تھا۔ اس نے اپنی جیب سے کچھ رقم نکال کے جو ہے وہ بزرگ کے ہاتھ پہ رکھی اور اس نے کہا کہ میں نے جو ہے نا کل میرا انتقال ہو جانا ہے، تو آپ یہ پیسوں سے میرا کفن دفن کر دیں گا؟ اور ایک انگوٹھی دی تو اس نے کہا کہ یہ آپ ہارون رشید کو جب عصر کے بعد ہارون رشید کے پاس جائیں گا اور اس کو یہ انگوٹھی دے دیں گا، پہلے وہ آپ سے ملے گا نہیں،
मगर आप जब ये कहेंगे कि मेरे पास तुम्हारी एक अमानत है, तो वो आपसे मिल लेगा और आपकी बात भी सुन लेगा। तो फिर आपने दोबारा उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने कहा हजूर वक्त कम है, बहुत लंबी माफ़ी मांगनी है, अगर आप मुनासिब समझे तो मुझे मेरे अल्लाह से साथ तन्हाई करने दें। तो आप फरमाते हैं मैं चला आगे तो आग तो गया घर, मगर रात बहुत मुश्किल से गुजारी। जैसे सुबह हुई तो दोबारा उसके घर पहुंचा, गया तो दरवाजे पे हाथ रखा तो वो दरवाज़ा खुला हुआ था। अंदर गया तो खुशबुएं मेरा इस्तकबाल कर रही थी। तो उसके चेहरे से कपड़ा हटाया तो उसका इंतकाल हो चुका था। तो जैसे उसने पैसे दिए थे, वो फरमाते मैं तो सिर्फ 2 बंदे साथ लेकर गया था जनाजे पे, दुनिया पता नहीं कहाँ से आ गई। अखियां जदों मीटियां ज़माना मैनू रोवेगा, अपना ते अपना पराया मैनू रोवेगा। तो वो फरमाते हैं कि मैं तो सिर्फ 2 बंदे ही साथ जनाजे पे लेकर गया था, दुनिया पता नहीं कहाँ से आ गई। इस तरह से सारा कफन दफन हुआ। तो असर के बाद जो है मैं फिर हारून रशीद के पास गया, वो अंगूठी देने गया। तो जाहिर सी बात है वो बादशाह था, पहले तो उसने मेरी बात नहीं सुनी। फिर इसी तरह मैंने कहा कि मेरे पास आपकी एक अमानत है, तो वो मुझे कोने में ले गया, कमरे में ले गया, कहने लगा क्या बात है। तो उसको मैंने जो है वो अंगूठी मैंने दी कि ये आपकी मेरे पास अमानत थी। तो अंगूठी को देख के हारून रशीद तरफ उठा, कहने लगा अंगूठी वाला कहाँ है? तो मैंने कहा कि उसका तो इंतकाल हो गया। हारून रशीद कहने लगा मुझे उसके कब्र पे ले जाओ। मैं उसके कब्र पे ले गया तो हारून रशीद लेट गया, बहुत ज़्यादा रोने लग गया। तो फिर बुजुर्ग फरमाते हैं मैंने कहा कि मेरा कलेजा फट जाएगा, मुझे बताओ ना, उसने कुछ बताया ना तुम मुझे कुछ बता रहे हो, ये था कौन? आगे से हारून रशीद कहता है ये मेरा बेटा था। वो बुजुर्ग फरमाते हैं तुम्हारा बेटा और मजदूर? वो कहता है हारून रशीद कहता है कि हजूर जो मेरा बेटा है ना, वो हज़रत दाऊद ताई के पास बैठा करता था, उनका मुरीद था। अक्सर मुझसे और अपनी अम्मी से कहा करता था कि बहुत लोग आप लोगों ने जमा कर लिया, इनका हिसाब नहीं दे सकोगे, छोड़ दो, आ जाओ अल्लाह ताला की तरफ। तो मैं भी इसके अम्मी भी जो है वो समझा दिया करती उसको। फिर एक दिन वो चला गया, उसने कहा ऐसा है तो फिर आपके और मेरे रास्ते अलग हैं। ये जो हीरे की अंगूठी है ये वो जो है ना वो गलती से अपने साथ ले गया था, तो आज मेरे बेटे ने मुझे वो भी जो है वो वापस कर दिए। फिर कहता है हारून रशीद था तो ये तेरा बेटा ही, मगर तेरा मुर्शिद निकला। तो इस वाक़े से हमें ये सबक मिलता है कि जब इंसान अल्लाह ताला से लगा लेता है तो उसके सामने दुनियावी ऐशो इशरत माल दौलत की कोई वक़्त नहीं रहती है, उसके लिए ये सब चीज़ें बेमानी हो जाती हैं। तो गाइस उम्मीद करती हूँ आपको मेरा यह वाक़या भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और वाक़ये के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।